السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 11 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 13 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ امانت اللہ خان کو دہلی پولیس نے ہسٹری شیٹر اور بد کردار قرار دیا۔ عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان کو ہسٹری شیٹر اور برے کردار کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ دی کوئن ہندی کی خبر کے مطابق دہلی پولیس نے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان کو ہسٹری شیٹر اور بد کردار قرار دیتے ہوئے کہا کہ امانت اللہ خان کے خلاف اب تک 18 FIR درج کی گئی ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں قومی راجدھانی دہلی کے مدن پور کھادر علاقے میں جمعرات کے روز تجاوزات ہٹانے کے لیے پہنچی MCD کی ٹیم کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا، جس کے بعد علاقے کا ماحول کشیدہ ہو گیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے تجاوزات ہٹانے کے لیے پہنچے عملے پر پتھراؤ کیا گیا، جس کے بعد حالات بے قابو ہو گئے۔ دریں اثنا لوگوں کی حمایت کے لیے موقع پر پہنچے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو حراست میں لے لیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امانت اللہ خان نے MCD پر غریبوں کے گھر گرانے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی گرفتاری سے لوگوں کے گھر بچ سکتے ہیں تو وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ تجاوزات ہٹائیں گے، اس میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ غریبوں کے گھر گرا رہے ہیں۔ اس علاقے میں ایک بھی تعمیر غیر قانونی نہیں ہے۔ قبل ازیں کنچن کنج نامی عمارت کو MCD نے منہدم کر دیا۔ اس کارروائی کے بعد مقامی خواتین نے کہا کہ پولیس نے ان کے ساتھ پہلے مار پیٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس خواتین پر ڈنڈے چلا رہی تھی، آخر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ پولیس پبلک کو کمزور بنا رہی ہے۔ پولیس ہماری حفاظت کے لیے ہے یا ہمیں مارنے کے لیے؟ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پولیس نے پورے علاقے کو اپنے حصار میں لے لیا ہے، جبکہ مبینہ پتھراؤ کرنے کے معاملے میں کچھ ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ علاقے میں صورتحال کشیدہ بنی ہوئی ہے۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں کو بڑے پیمانے پر تعینات کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ علاقے میں فلیگ مارچ بھی کیا جا رہا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سپریم کورٹ پہنچا گیان واپی مسجد تنازعہ، عدالت کا سروے کے فیصلے پر اسٹے لگانے سے انکار۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو اتر پردیش میں وارانسی میں کاشی وشوناتھ مندر گیان واپی مسجد کمپلیکس میں سروے کے کام کو روکنے کی درخواست اور وارانسی کی عدالت کے فیصلے پر اسٹے لگانے سے منع کرتے ہوئے کوئی فوری حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس NV رمنا کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ ہم اس معاملے سے واقف نہیں ہیں تو ہم حکم کیسے پاس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اس سارے معاملے کا علم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کاغذات نہیں دیکھے ہیں۔ جب مجھے کچھ نہیں معلوم تو میں حکم کیسے پاس کروں؟ پہلے میں پیپر دیکھوں گا، پڑھوں گا اور پھر آرڈر دوں گا۔ واضح رہے کہ کچھ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ کاشی وشوناتھ مندر گیان واپی مسجد کے احاطے کے اندر ماں شرنگار گوری کا مندر ہے۔ اس دعوے کو بنیاد بنا کر 5 ہندو خواتین نے نچلی عدالت میں درخواست دائر کی تھی، جس میں روزانہ کی پوجا کی اجازت مانگی گئی تھی۔ عدالت نے گزشتہ ماہ متعلقہ فریقین کے دلائل سننے کے بعد سروے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے جمعرات کو کہا تھا کہ سروے مکمل گیان واپی مسجد بشمول تہہ خانے اور بند کمروں میں جاری رہے گا۔ مسلم جماعتوں نے سروے کرانے کے حکم کی مخالفت کی تھی۔ متھرا عیدگاہ سروے کی مانگ عدالت نے مان لی۔ وارانسی کی گیان واپی مسجد کے سروے کے بعد شری کرشنا جنم بھومی کا مسئلہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں مدعی منیش یادو نے کورٹ کمشنر کے ذریعے شری کرشنا جنم بھومی مندر سے متصل عیدگاہ مسجد کے سروے کی مانگ کی ہے۔ متھرا کورٹ نے عرضی کو قبول کر لیا ہے اور اب اس معاملے کی سماعت 1 جولائی کو ہوگی۔ درخواست گزار منیش یادو کے وکیل دیوکی نندن شرما کا کہنا ہے کہ عیدگاہ کے اندر موجود تحریروں کو دوسرا فریق ہٹا سکتا ہے اور
شواہد کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ دونوں فریق کی موجودگی میں فوٹوگرافی کی جائے اور تمام حقائق کو ریکارڈ کر جمع کیا جائے۔ ادھر دوسری جانب شاہی عیدگاہ مسجد کے وکیل تنویر احمد کا کہنا ہے کہ مدعی گزشتہ 2 سال سے طرح طرح کی درخواستیں دے رہے ہیں، وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ متھرا میں دونوں فریق کے دھرم استھل الگ ہے، ویڈیوگرافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غور طلب ہے کہ عیدگاہ مسجد کو لے کر اب تک 10 مقدمات متھرا کورٹ میں دائر ہیں۔ فیسٹیول میں بیف بریانی پیش کرنے پر کلکٹر کی پابندی، کمیشن نے جواب طلب کیا۔ تمل ناڈو کے ضلع تروپتھور میں منعقد ہونے جا رہے بریانی فیسٹیول میں بیف بریانی پیش کرنے پر کلکٹر کی جانب سے پابندی عائد کرنے کے بعد فیسٹیول ہی منسوخ ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ نے ضلع کے ایمور میں سیاحت کو فروغ دینے کے مقصد سے 13 سے 15 جون تک فیسٹیول کا انعقاد کیا تھا۔ ریاست کے SC/ST کمیشن نے کلکٹر کی بیف بریانی پر عائد کی گئی پابندی کو مسلمانوں، دلتوں اور قبائلیوں کے تئیں امتیازی سلوک قرار دیتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ کمیشن نے کلکٹر کو خط ارسال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس معاملے کی تفتیش کی جانی چاہیے کیونکہ اس میں چھوات چھوت اور مسلمانوں کے خلاف امتیاز نظر آتا ہے، جبکہ ایمور میں ان کی آبادی 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ بریانی فیسٹیول میں 20 الگ الگ طرح کی بریانی کی ڈشز پیش کیے جانے کا منصوبہ تھا، لیکن اس پر تنازع ہو گیا کیونکہ بیف بریانی پیش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کلکٹر نے بیف بریانی پیش کرنے کی اجازت دینے سے زبانی طور پر کہا کہ بیف بریانی پیش نہ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس سے دوسرے مذہب کے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں اور اس سے بھیڑ مشتعل ہو سکتی ہے۔ بریانی فیسٹیول کا انعقاد کرنے والی مسلم تنظیموں اور ویدو تھلائی چیروتھیگل کاچی کے نمائندگان نے اس فیصلے پر اثر نو غور کرنے کے لیے ضلع افسران سے رابطہ قائم کیا، جبکہ VCK کے لیڈر نے اس حکم نامے پر سوال اٹھایا اور کلکٹر کے اس اعلان کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کلکٹر کو اپنا موقف واپس لینا چاہیے اور بیف کی بھی اجازت دینی چاہیے، ورنہ ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ کلکٹر RSS سے متاثر ہیں۔ بچہ پیدا نہ کرنے پر والدین نے بیٹے پر مقدمہ کر دیا۔ ریاست اتراکھنڈ میں ایک جوڑے نے اپنے بیٹے اور بہو کے خلاف شادی کے 6 سال بعد پوتا پوتی نہ دینے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ پوتا پوتی نہ دینے پر ان کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے۔ 61 سالہ سنجیو اور 57 سالہ سادھنا پرساد کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی بیٹے کی پرورش، اسے پائلٹ کی تربیت دلوانے اور اس کی شادی کی شاندار تقریبات پر خرچ کر دی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر 1 سال کے اندر کوئی پوتا پوتی نہیں ہوتا تو $6,50,000 کی رقم انہیں ازالے کے طور پر لوٹائی جائے۔ ان کے بیٹے اور بہو نے اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یہ انتہائی غیر معمولی مقدمہ ذہنی ہراسانی کی بنیاد پر دائر کیا گیا ہے۔ پرساد کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی اپنے بیٹے پر خرچ کر دی۔ 2006 میں $6,50,000 خرچ کر کے اسے پائلٹ کی تربیت کے لیے امریکہ بھیجا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق پرساد کا بیٹا 2007 میں انڈیا واپس آیا لیکن اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس وقت اس کے خاندان نے 2 سال سے زیادہ عرصے تک مالی طور پر اس کی مدد کی۔ 35 سالہ شرے ساگر کو آخرکار پائلٹ کی نوکری مل گئی۔ ان کے والدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2016 میں اس کی شوبھانگی سنہا، جن کی عمر اب 31 سال ہے، سے اس امید پر شادی کروائی کہ ریٹائرمنٹ کے دوران ان کے پاس ایک پوتا پوتی ہوگا جس کے ساتھ وہ وقت گزار سکیں گے۔ والدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل میں شادی کے استقبالیے سے لے کر $80,000 کی لگژری کار اور بیرون ملک ہنی مون کے لیے بھی پیسے دیے۔ پرساد کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی تک بچے پیدا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ کم از کم اگر ہمارے پاس وقت گزارنے کے لیے کوئی پوتا پوتی ہو تو ہماری تکلیف قابل برداشت ہوگی۔ مذہب تبدیلی مخالف بل کو کرناٹک کابینہ نے دی منظوری۔ کرناٹک کابینہ نے مذہب تبدیلی مخالف بل کو منظوری دے دی ہے۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ نے اس تعلق سے کہا کہ بل کو آئندہ اسمبلی اجلاس میں پیش کیا جائے گا اور تب تک اسے آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا۔ مذہب تبدیلی مخالف بل کو منظوری ملنے کے بعد کرناٹک کے وزیر مدھو سوامی نے کہا کہ مذہب تبدیلی قانون سے پہلے ایک آرڈیننس لایا جانا ہے۔ اسمبلی میں جو بھی پاس ہوا تھا اسے بغیر ترمیم کے آرڈیننس بنا کر نافذ کیا جائے گا۔ ہم آرڈیننس کو
پاس کرنے کے لیے کونسل کے پاس جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ فی الحال قانون ساز اسمبلی کے ایوان بالا میں بل کو پاس کرانے کے لیے بومی حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے، اسی وجہ سے ابھی اسے آرڈیننس کے ذریعے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جون میں قانون ساز کونسل کے انتخابات میں برسر اقتدار بی جے پی کو ایوان میں اکثریت حاصل کرنے کی امید ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اتر پردیش کے رامپور کے ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے سماجوادی پارٹی کے رہنما محمد اعظم خان کی اہلیہ ڈاکٹر تزئین فاطمہ اور ایم ایل اے عبداللہ اعظم کے خلاف جاری کیے گئے غیر ضمانتی وارنٹ کو منسوخ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر تزئین فاطمہ اور عبداللہ اعظم آج صبح عدالت میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے گزشتہ تاریخوں پر عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ ذاتی صحت کو بتایا۔ اس کے ساتھ دیگر وجوہات بھی بتائیں اور ان سے متعلق دستاویزات بھی پیش کی، جس کی وجہ سے عدالت نے ان کی ضمانت کو منظور کر لیا اور ان کے خلاف وارنٹ کو منسوخ کر دیا۔ عدالت نے دونوں سے 1-1 لاکھ روپے کے مچلکے بھی بھروائے ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ اعظم کو ہر تاریخ پر جبکہ ڈاکٹر تزئین فاطمہ کو عدالت کے بلائے جانے پر پیش ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔